شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مردہ جسم کے سارے نرم حصے صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح ان کو دفن کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور کیڑے مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کے جسموں کو کھائیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حالت میں تھے۔ یہ 1932 کی بات ہے جب 2 صحابہ کرام کے قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظریں عراق پر جم گئی تھیں کہ جہاں سے کفر و اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں، کس لیے کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ کرام کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 1932 میں جب عراق شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کرو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی کام کی مصروفیات کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے پائے تو خواب ان کو اگلی راتوں میں بھی آتا رہا۔ وہ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے، جبکہ تیسری بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے چلو، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے میری بات پر کوئی اثر واضح نہیں کر رہا۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگا کہ مفتی اعظم اس بارے میں فتویٰ جاری کریں تاکہ عوام کو اس بارے میں خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذو الحج کو میتوں کو ان قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس پر حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حج سے فارغ ہو کر لوگ بھی وہاں پر جا سکیں۔ پھر جب وہ دن آیا تو بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھیں، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولا گیا تھا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن ان صحابہ کرام کے جسم اور کفن ایسا تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ جب میتوں کو قبروں سے باہر نکالا گیا تو اس سے جسموں سے خوشبو جاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ان میں ایک جرمن جیولوجسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنی پرانی قبر کو کھولا گیا تھا۔ ان میں جو جسم نکلے تھے وہ زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً جسم نکالے جو زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھایا جائے۔ اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں بہت ہی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دن بہ دن غیر مذہب کے مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب لے جایا گیا تھا، جو کہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ جس جسم کو بھی مٹی میں دفن کیا جاتا تو یہ جسم گل سڑ جاتا، لیکن یہ صحابہ کرام کا جسم تر و تازہ ہی رہا تھا۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبروں، صحابہ اکرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں ہی ہوتے ہیں۔
اس طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمرو بن جبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن نہ تھے۔ اس طرح عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا تھا جس میں چہرہ تو چھپ گیا تھا لیکن ان کے پاؤں مبارک پر چادر نہ آ سکی، ان پر گھاس ڈالی گئی تھی۔ یہ قبر جو نشید میں واقع تھی، غزوہ احد کے ٹھیک 40 سال بعد وہاں سیلاب آ گیا تھا۔ وہاں سے ایک نہر نکالنے کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس لیے وہ قبریں وہاں سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کھولی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سمیت تمام شہدائے احد کے جسم میں بہت ہی تر و تازہ اور اس طرح تھے جیسے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک روایات کے مطابق ان کے چہروں پر جو زخم تھے ان کا ہاتھ ان زخموں پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب ہاتھ وہاں سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ان زخموں سے تازہ خون بہنے لگا۔ پھر دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا گیا تو ان کا خون بند ہو گیا تھا۔ ایک انسان کا جسم 24 گھنٹوں کے درمیان ہی مٹی کے ساتھ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان مشاہدات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص یعنی کہ نیک بندے مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنی جسمانی ضروریات کو برقرار رکھتے ہیں، وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟